अमरीका का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन तक रोकने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि 6 अप्रैल तक 2026 तक ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला नहीं होगा। इकदाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने की मुद्दत आज ख़त्म होना थी। ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। जंग बंदी न होने पर अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। मैं नहीं, ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। मालूम नहीं ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं। समझौता न करने का भी फैसला कर सकता हूँ। तेहरान की फौजी सलाहियत, नेवी और फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी। ईरानी बेहतरीन मुज़ाकरातकार लेकिन कमज़ोर जंगजू है। ईरान के पास एटमी प्रोग्राम तर्क करके आगे बढ़ने का मौका है। देखते हैं कि ईरान अब हरमुज़ खोल कर दुरुस्त मुआहदा करता है या नहीं। पाकिस्तान का अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशों में कलीदी किरदार। अमरीकी खुसूसी एलची की अमरीकी काबीना इजलास में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। स्टीव विटकोफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचाने का जरिया बन रहा है। हमने पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए अमन के लिए 15 निकाती प्लान पेश किया। अमन मुआहिदा होने के मजबूत इशारे मिले। ये फैसला कुन मोड़ है, वरना ईरान के पास मजीद तबाही के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं। ईरान को बता दिया, दोबारा गलत अंदाजा न लगाए। वज़ीर जंग पीट हेगेसेट बोले, अमरीका ईरान के साथ समझौते का खैर मकदम करेगा। समझौता न हुआ तो जंग में फैसले किसी और तरह से होते हैं। पंद्रह निकाती अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसफाना करार। ईरान ने बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। तेहरान अमरीकी जवाब का मुंतज़िर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आला ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। अमरीकी तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइली मफाद में है। इनमें ज़रूरी तकाज़ों की भी कमी है। अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन सफारतकारी का अमल ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात का तबादला हुआ है। अमरीका ने 15 निकात ईरान के लिए पेश किए। तुर्की, मिस्र, दीगर ममालिक भी इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD Vance बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। बातचीत के लिए अमरीका 1 माह की जंगबंदी कर सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ को पाकिस्तान के कहने पर आर्जी तौर पर अमरीकी हिट लिस्ट से निकाला गया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं को ज़रूरी करार दिया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका पर दोहरा म्यार अपनाने का इल्ज़ाम। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि इसराइली जारियत दुरुस्त, ईरानी दिफाई इक़दामात गलत। ये दोहरा म्यार है। आलमी कवानीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीका गज़ा में इसराइली नाकाबंदी की हिमायत करता है। सिक्योरिटी के नाम पर गज़ा की इमदाद में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। वही अमरीका अपना हरमस में ईरान के दिफाई इक़दामात पर तनकीद कर रहा है। उधर अब्बास अराग़ची से काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। काज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का जंग के ख़ात्मे पर जोर। कहा कि अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी। तस्वीर में आयतुल्लाह ख़ामनेई को मुतालबिया में मसरूफ़ देखा जा सकता है। शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर CCTV कैमरे से ली गई। ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा को कत्ल कर दिया। इसराइल का दावा, पासदारान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की।
امریکہ اسرائیل کی ایران میں بمباری بندر باس کے قریبی علاقے میں رہائشی عمارت تباہ، مشہد اور بے جند میں دھماکے، شیراز میں 2 بچے شہید، ایران میں شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے اور سفیر کے گھر کے قریب بمباری، پاکستانی سفارتخانہ اور سفیر کی رہائش گاہ محفوظ رہی۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 7 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان پر 2 مارچ سے اسرائیلی حملوں میں 1116 افراد جاں بحق ہوئے، 3229 افراد زخمی ہوئے۔ لبنان کے نائب وزیر اعظم طارق المرتی کہتے ہیں کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ملک کے بعض حصے غزہ کی طرف تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایران کی اسرائیل و امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے، اسرائیل کے ملٹری کمانڈ کنٹرول سینٹر اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر سے متعلق انڈسٹریز پر حملے، حیفا کی بندرگاہ پر حساس اور اسٹریٹجک مراکز کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بحری جہازوں کی تیاری کے مرکز پر بھی حملہ کیا گیا، تل ابیب پر میزائلوں کی بوجھ چھاڑ کی گئی۔ کفر قاسم پر 5 سہولی زخمی، املاک کو نقصان، بیت شمیس میں بھی تباہی، ابوظہبی میں میزائل کے ٹکڑے گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، جاں بحق افراد میں 1 پاکستانی اور 1 بھارتی شہری شامل۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر بمباری، امریکی فوجی ہوٹلوں اور دفاتر میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صرف لڑاکا طیاروں کے پائلٹس اور طیاروں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ فوجی اڈوں پر موجود ہے۔ فوجیوں کو عارضی مقامات پر منتقل کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی تیاریوں پر سوالات اٹھ گئے۔ خطے میں امریکی فوج کے زیر استعمال 13 فوجی اڈوں سے اکثر اب قابل رہائش نہیں ہیں۔ کویت میں اڈوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک اور 5000 زخمی ہوئے، 1321 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ کیے۔ امریکی فوج کا ہوٹلوں میں چھپنا ذلت آمیز پسپائی ہے۔ امریکی فوجی حکمت عملی کی ناکامی اس کی ساکھ کو دھچکا ہے۔ ہم اپنے مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون حملوں پر عرب امارات کا سخت رد عمل، امریکہ میں تعینات اماراتی سفیر یوسف العتیبہ کہتے ہیں کہ صرف سیز فائر کافی نہیں ہے، ایرانی میزائل، ڈرونز اور ابناء ہرمز کا مستقل حل درکار ہے۔ اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش کا بھی ایرانی حملوں میں 2 ٹوک پہ موقف، کہا کہ ایرانی حملے کسی طور پر نظر انداز نہیں کیے جائیں گے۔ جنگ میں ہزیمت پر 2 اسرائیلی میئرز کی اپنی حکومت پر کڑی تنقید، حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے اسرائیلی میئرز زار و قطار رو پڑا۔ لبنانی سرحد کے قریبی علاقے کے میئر مارگا لیوت نے فریاد کرتے ہوئے ہر چیز تباہ ہو گئی مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ مغربی ممالک کو کہا تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نپٹ نہیں سکتے۔ شمالی اسرائیل کے شہر کریات شمونا کے میئر اوویچائی سٹیزن اسرائیلی وزیروں کے اجلاس میں پھٹ پڑا اور غصے میں بپھر کر حقیقت بتا دی، کہا کہ حزب اللہ جیت گئی۔ اسرائیل کا ایک شہر صفائی ہستی سے ہی مٹ چکا ہے، 2/3 شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، سڑکوں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر نے امریکہ کو زمینی فوجی کارروائی سے خبردار کر دیا۔ علی جہان شاہی نے کہا ہے کہ زمینی کارروائی امریکہ کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو ایران میں زمینی فوجی کارروائی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ایرانی فوج دفاعی محاذ پر ثابت قدم ہے، دشمن کو ناکام بنائیں گے۔ یورپی یونین کا روس پر ایران کی مدد کا الزام، کہا کہ روس ایران کو خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ روس ایران کو ڈرون کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ روس پر دباؤ ڈالے، معاملہ G7 اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ روس کا امریکہ کو مشرق وسطی پر مذاکرات کی پیشکش، ایران میں تعینات روسی سفیر کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو بارہا بات چیت کے لیے سگنلز بھیجے۔ روس اور ایران کا عسکری اور تکنیکی تعاون کا معاہدہ ہے، معاہدے کے تحت تہران کو فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔
امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ کے دوران معاشی استحکام اور توانائی بحران کا چیلنج علاقائی چیلنجز کے پیش نظر قومی اتفاق رائے کو برقرار رکھتے ہوئے زور دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں اور بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں ملک کی معاشی اور توانائی صورتحال کا جائزہ۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی بریفنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے اقدامات پر روشنی ڈالی گئی۔ کفایت شعاری اقدامات کے ذریعے مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے سے متعلق جاری اقدامات پر غور کیا گیا۔ وسیع تر علاقائی صورتحال پر بھی غور۔ سیکیورٹی، معاشی امکانات اور غذائی تحفظ پر ممکنہ اثرات کا جائزہ۔ مربوط قومی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا گیا۔ پالیسی فیصلوں میں استحکام کو ترجیح اور عوامی مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر بھی زور۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم کی ملاقات۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر بات چیت۔ ملک کی سلامتی، قومی، معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت۔ وزیر اعظم کا ملیشین منصب کا فون۔ شہباز شریف نے پاکستان کی ثالثی کوششوں پر انور ابراہیم کو اعتماد میں لیا۔ ملیشین وزیر اعظم کی پاکستان کی قیادت کی تعریف اور امن کوششوں میں مکمل حمایت کی پیشکش۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں امن استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ کراچی کے علاقہ چاک روڈ کے قریب پانی کی لائن میں ڈوبنے والی بچی کی لاش برآمد۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق کئی گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد بچی کی لاش برآمد کی گئی۔ متاثرہ بچی کی شناخت 12 سالہ صنم کے نام سے ہوئی۔